السلام علیکم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCStrade.com کی ویب سائٹ. آج مارکیٹ کا آغاز تھوڑا سا بہتر ہے. جو بھی ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اسٹیل میٹ ہے اور سب لوگوں کی نگاہیں اب سپریم کورٹ کی طرف چلی گئی ہیں. گو کہ کافی اس وقت توقعات یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو فیصلہ آئے گا وہ الیکشنز کے حق میں ہی ہوگا کہ نئے الیکشنز جو ہیں ان کی کوئی ڈیٹ یا اس حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ بھی مارکیٹ سینٹیمنٹس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ کم سے کم ایک کلیئرٹی آ جائے گی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. تھوڑا سا معاشی حوالے سے تو چیزیں اتنی زبردست نہیں ہیں کیونکہ حکومت اب اس طرح سے نہیں ہے. اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے اور کابینہ نہیں ہے. تو اس وقت روپے ڈالر پیرٹی آپ جانتے ہیں کہ وہ اب 185 کی طرف رواں دواں ہے اور یہ چیز اتنی اچھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ IMF کے ساتھ بھی اب جو مذاکرات تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی حکومت سے کریں گے, تو وہ معاملہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بھی نگران حکومت آئے گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد, فرض کیجئے, تو وہ کم سے کم اتنی پرو ایکٹیو ہو کہ وہ غلطیاں نہ کرے جو 2018 کی نگران حکومت نے کی تھی کہ انہوں نے IMF کے ساتھ اس وقت ایگریمنٹ نہیں کیا تھا. کم سے کم یہ نگران حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے IMF کے ساتھ آگے بڑھائے, معاملات کو آگے بڑھائے. بہرحال یہ تو تھیں کچھ اکانومی اور سیاست کے حوالے سے صورتحال. مجھے بات ہی کرنی تھی کہ ہم نے بہت سارے ولاگس میں اینگرو پالیمر کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ بتایا. اینگرو پالیمر کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا کہ ایک تو EPS بھی بہت زیادہ آ رہی تھی پچھلے سال 2021 میں اور 2020 کے کچھ کوارٹرز میں, اور اس کے بعد اب اس کے ڈویڈنڈز بھی تقریباً اتنے ہی آ رہے تھے جیسے کہ یہ اینگرو گروپ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کا تقریباً یہ خاصا ہی ہوتا ہے. اب یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینگرو پالیمر کی پرائس میں پچھلے دنوں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے شیئر پرائس کے اندر. اب اس میں جو ہماری اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اینگرو پالیمر کو لوگ شاید اس لیے زیادہ اب دیکھ رہے ہیں اور پرچیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جو ہماری تھیوری تھی, جو ہم مختلف ولاگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈویڈنڈ کے سٹاکس کی طرف جائیں, ان سٹاکس کی طرف جائیں جہاں کے گروتھ بھی ہو, کاسٹلی ڈویڈنڈ اور پرو ڈویڈنڈ سٹاکس اور گروتھ سٹاکس. اب اس میں چونکہ یہ بہترین ایک انجینئرنگ کیمیکل ماول ہے پاکستان میں, تو اس میں ڈویڈنڈ کی پیمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور اس میں گروتھ بھی نظر آ رہی ہے. آگے ہائیڈروجن پروکسائڈ کا بھی جو پروجیکٹ ہے وہ 2023 کے اندر آنا ہے. یہ ہم نے وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹوں میں جو پبلشڈ ہیں اس میں لکھا ہے, آپ ہماری ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس پہ ہم نے اینگرو فرٹیلائزر پہ بھی کافی ڈسکشن ہم نے کیا اور اس میں یہ کہا کہ ہر کوارٹر میں بہت 4-5 روپے ڈویڈنڈ دیتا ہے اور اس طرح ڈویڈنڈ ڈیل جو ہے یہ ان کمپنیز میں بہت اچھا رہا. ایک تیسری کمپنی بھی تھی جس کی ہم نے ڈویڈنڈ ڈیل کے حوالے سے سرسری طور پہ ضرور ذکر کیا, ہم نے اس پہ کوئی ڈیٹیلڈ بات نہیں کری, اور وہ بھی اس پورے خراب دور کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے وہ نہ صرف کھڑے رہے بلکہ اوپر چلے گئے, جبکہ دوسرے اسٹاکس جو تھے وہ انڈیکس کے حساب سے نیچے آتے گئے, بلکہ انڈیکس کی گراوٹ سے زیادہ نیچے آ گئے. وہ جو اسٹاک اینگرو فرٹیلائزر, اینگرو پالیمر کے بعد جس نے کہ اس مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کیا, KSE 100 کو آؤٹ پرفارم کیا, وہ ڈولمن سٹی ریٹ DCR تھا. اور وہ بھی چونکہ ہر کوارٹر میں ڈویڈنڈ دیتا ہے, رینٹل انکم کا ماڈل ہے, اور اس کا جو اپنی نیف سے, نیٹ ایسٹ ویلیو سے, اپنی بک ویلیو سے بہت نیچے ٹریڈ ہوتا رہا ہے 10-11 روپے پہ جب تھا. تو اس وجہ سے جو ایک اسمارٹ انویسٹر تھا اس میں بھی ایک موقع بنایا اور اس میں بائنگ کرنے کی کوشش کی. یہ سب صورتحال آپ کے سامنے شیئر پرائس کے حوالے سے. اب اس میں جو ہماری توجہ ہے جس پہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں اینگرو فرٹیلائزر, اینگرو پالیمر کے بعد جو ہم نے پچھلے ولاگس میں بات کی تھی ڈویڈنڈ کے حوالے سے, وہ اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ان کی گروپ کمپنی جس کے اندر یہ اینگرو فرٹیلائزر اور اینگرو پالیمر آتے ہیں, یعنی اینگرو کارپوریشن, وہ
اس کا لیول ویسے ہی ہے جیسے کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے تھا، بلکہ مارکیٹ کی گراوٹ کے ساتھ وہ بھی نیچے آ گیا. تو اس میں بھی ڈویڈنڈز آتے ہیں، گو کہ فائنل کوارٹر کے اندر یعنی 2021 جب ختم ہوا تو اینگرو کارپوریشن کا ڈویڈنڈ کافی مایوس کن تھا، لیکن پورے سال کا ڈویڈنڈ بہرحال وہ ایک نوٹسیبل تھا. آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ DPS.PSX پہ دیکھ سکتے ہیں، جو ان کے ہر کوارٹر میں ہمیشہ سے ڈویڈنڈ آتے ہیں. اب ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ ہاں اب اینگرو کارپوریشن جس کے اندر یعنی اینگرو فرٹیلائزر کی ہولڈنگ ہے اور 56% تقریباً اینگرو پالیمر کی ہولڈنگ ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمیں اب دیکھنا چاہیے، اور ڈویڈنڈ پرسپیکٹو سے ہمیں اینگرو کارپ کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فنڈامنٹل بائنگ بن سکتی ہے. گو کہ اینگرو کارپ کو اب لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس وقت سندھ ایگرو تھر کول پہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، سیک میک پروجیکٹ جس میں کہ تھر کے اندر کول مائن ماؤتھ مائننگ ہے، اس پہ جو ہے معاملات ہیں. پھر یہ کہ جو LNG کا ٹرمنل ہے، جو کہ جس میں LNG جو ہے وہ آتی ہے پاکستان کے اندر، تو اس میں اینگرو LNG کا جو ٹرمنل ہے اس کے حوالے سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور بقیہ یہ کہ ایک نیا پروجیکٹ بھی ہے انفرا شیئر کے نام سے، جو کہ MNOs جتنی بھی موبائل نیٹ ورک آپریٹرز ہیں اس کے حوالے سے اس انفرا شیئر کمپنی کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. یہ کمپنی 2-3 سالوں میں انویسٹرز کے ریڈار پہ ہوگی، ہم اس پہ بعد میں جا کے بات کریں گے. بہرحال وہ لوگ اینگرو کارپ کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور اپرچونیٹی وہ اینگرو فرٹیلائزر اور اینگرو پالیمر میں بناتے رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈویڈنڈ کے پرسپیکٹو سے اینگرو کارپوریشن کو بھی فیوچر انویسٹمنٹ میں دیکھیں، کیونکہ بہرحال جو ڈویڈنڈ ڈیل اس کی بھی اچھی ہے، ڈبل ڈیجٹ، اور یہ بھی آپ ہماری اسنیپ شاٹ سے اس کے پورے اس کے ریشوز دیکھ سکتے ہیں، پرائس ارننگ ملٹیپل، PE ملٹیپل، اور ڈویڈنڈ ییلڈ اور ڈویڈنڈ پیئنگ کیپیسٹی، یہ سب چیزیں کیونکہ کیش فلو بہت زبردست ہے، کیش ریچ کمپنی ہے، اور نئے نئے پروجیکٹس تلاش کرتے رہتے ہیں. اینگرو کارپوریشن پچھلے 30-40 سالوں سے، پہلے احمد داؤد صاحب، پھر یعنی حسین داؤد صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں وہ بہت زمانے سے پاکستان میں اچھے اچھے پروجیکٹس پہ کام کرتے رہے ہیں. مثلاً آپ کے سامنے ہی ہے کہ پہلے ایکزون ہوتی تھی 90 کی دہائی میں، اس کے بعد وہ یعنی اینگرو کارپوریشن ہوئی، فرٹیلائزر کا پلانٹ لگا یعنی ڈھیرکی کے اندر. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نیا پلانٹ لگا اینون، گو کہ اس میں کچھ قادر پور گیس کی وجہ سے ایشوز بھی آئے، لیکن وہ پلانٹ تو بہرحال بہت یعنی سب سے بڑی یوریا کی پرل تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے اینگرو فوڈ کا ماڈل سکسیزفل ہوتے ہوئے دیکھا. پھر اینگرو فوڈ کو انہوں نے ڈچ کمپنی میں اسٹیک بھی دیے یا بیچ دیا. ابھی بھی اینگرو فوڈ میں بھی ان کے اسٹیک ہیں، یعنی اس کو ہم فرائس لینڈ کیمپینا کے اندر اسٹیک ہیں. پھر اس کے بعد اینگرو پالیمر کا پروجیکٹ جو لیگرڈ تھا، پھر 10 سالوں میں وہ بھی کامیاب ہو گیا. تو اب اس میں نئے اور بھی پروجیکٹس ہیں، جیسے پھر اینگرو LNG آیا، پھر جو سیک میک پروجیکٹ میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو یہ کہ جو وہاں سے جو چیزیں اینگرو تھر کول کے اندر جا رہی ہیں، جو 2 پروجیکٹس ہیں پاور پلانٹس کے، وہ بھی اس میں آ رہے ہیں. تقریباً لگ بھگ 300 میگا واٹ کے 2 پلانٹس کول فائرڈ. تو یہ سب چیزیں اینگرو کارپوریشن کے اندر موجود ہیں، جو کہ اس کو ممتاز کرتی ہیں دوسری کمپنیز سے، دوسری ہولڈنگ ماڈلز سے. پاکستان میں ہولڈنگ ماڈلز بہت زبردست ایمرج ہو رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. تو ہمیں تھوڑا سا ڈویڈنڈ پرسپیکٹو سے اینگرو کارپ کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، جیسے ہم نے پچھلے ویلاگس کے اندر اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اینگرو پالیمر، اینگرو فرٹیلائزر اور ایون مغل اسٹیل وغیرہ کے انہی بزنس ماڈلز کو. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور SCStrade.com کی جا کے اسنیپ شاٹس کو دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more. All investments in the stock market are subject to market risk. Please read the terms and conditions document to understand the risks involved. Any recommendation is purely for educational purposes only. Always do your own research and analysis before investments.